میں آپ کو ہمارے جو دیسی لبرل ہیں میٹ والش کے اوپر میں زیادہ تبصرہ نہیں کروں گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے، گفتگو لمبی ہو جائے گی. تو میں جاوید اختر کے اوپر آنا چاہوں گا. آپ میں سے بہت سے لوگوں نے جاوید اختر کے تعلق سے مجھ سے سوال کیا کہ بھائی وہ کب آ رہا ہے، کیا ہے. جاوید اختر صاحب سے گفتگو ہوئی، ہمارے جو بیچ میں درمیان میں صاحب تھے ایک جنہوں نے ابتداً جاوید اختر سے بات کی تھی، تو انہوں نے ان کو میسج کیا، جناب کیا ہوا شکاگو کے پروگرام کا، مفتی صاحب پوچھ رہے تھے. یہ انہوں نے ان کو میسج کیا. اچھا، اس کے بعد کوئی جواب نہیں آیا. پھر انہوں نے میسج کیا 3-4 دن پہلے، محترم جاوید صاحب آپ کے پیر و مرشد ریچرڈ ڈاکنز کرسچن بن گئے ہیں، آپ بھی تھوڑا غور و فکر کر لیں، کہیں آپ بھی غلطی پر نہیں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ بھی غور و فکر کریں گے. زبردست کامنٹ تھا. تو اب چونکہ انہوں نے دم پہ پیر رکھ دیا تھا تو ابھی تک کوئی جواب نہیں دے رہے تھے، 2 مہینے سے یہ کوشش کر رہے تھے، کوئی جواب نہیں تھا. اچھا اب جواب آیا. کہتے ہیں میرا کوئی پیر مرشد نہیں ہے، میں ڈاکنز جن کی بہت سی باتوں سے متفق ہوں وہیں ان کی کئی باتوں سے اختلاف بھی رکھتا ہوں. بہرحال یہ بتائیں کہ وہ کرسچن کیسے ہو گئے. ابھی وہ جاوید اختر ان صاحب سے معلوم کر رہے ہیں کہ آپ یہ بتائیے کہ وہ کرسچن کیسے ہو گئے. تو انہوں نے جواب دیا، اکثر آپ جہاں ایتھیزم کی بات کرتے ہیں وہاں ڈاکنز کا نام بھی لیتے ہیں اور ان کی بک دا گاڈ ڈیلوژن کا حوالہ بھی دیتے ہیں، اس لیے میں بول رہا تھا. تو انہوں نے جواب دیا کہ انہوں نے اپنی ایک انہوں نے کہا سو واٹ. 2020 میں he had taken my interview and asked me why I call myself a Muslim atheist. ریچرڈ ڈاکنز نے 2020 میں میرا انٹرویو لیا تھا، جاوید اختر کہہ رہے ہیں، اور انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ ریچرڈ ڈاکنز نے کہ میں اپنے آپ کو ایک مسلم ایتھیسٹ کیوں کہتا ہوں. I replied that I may not share the religious beliefs of my community, but I do share their culture and history. میں نے جواب دیا کہ اگرچہ میں اپنی کمیونٹی کے جو عقیدے ہیں وہ میرے عقیدے نہیں ہیں، میں ان سے اختلاف کرتا ہوں، لیکن میری کمیونٹی کا جو کلچر ہے اور جو تاریخ ہے، میرا کلچر اور میری تاریخ بھی وہی ہے. I'm a part and parcel of my community's special social and political fate. میں اپنی کمیونٹی کا جو معاشرہ یا جو سیاسی قسمت ہے میں اس کا ایک حصہ ہوں، اس کا ایک جز ہوں. That is not a matter of choice at all, because you are not only what you are, but you are also what others think of you. اس میں کوئی اختیار کا دخل نہیں ہے کہ میں نے اس چیز کو چوز کیا ہو. آپ جو بھی ہیں وہ آپ وہی رہیں گے، خصوصاً جب کہ آپ دوسرے لوگ آپ کے بارے میں جس طرح سوچتے ہیں آپ ویسا ہی آپ کو ہونا پڑے گا. many people eyes، خیر یہ جملہ کچھ گڑبڑ انہوں نے لکھ دیا ہے، ٹائپو ہے. اچھا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ in many people's eyes I will remain a Muslim and to be honest there is some truth in it. بہت سے لوگوں کی نظر میں مسلمان ہی رہوں گا، اور ایمانداری کی بات یہ ہے کہ اس میں کچھ سچائی بھی ہے. The only way to get rid of one religious label, some people convert to some other religion. Obviously being an atheist I don't have this choice. I can't accept any religion. کچھ لوگ اپنی جو سوشل یا معاشرتی نسبت انتصاب ہے اس سے بچنے کے لیے کسی دوسرے مذہب میں کنورٹ ہو جاتے ہیں، لیکن میں چونکہ ایتھیسٹ ہوں میں کسی دوسرے مذہب میں کنورٹ نہیں ہوتا. اب انہوں نے جو ہمارے درمیان میں دوست ہیں انہوں نے پھر سوال کیا، جب گفتگو ہو رہی ہے، جناب میرے سوال کا جواب نہیں دیا، مفتی یاسر انتظار کر رہے ہیں. اس کے بعد پھر غائب، ایک دم سائلنس. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جاوید اختر ہو یا ریچرڈ ڈاکنز ہو، جاوید اختر یہ کہتے ہیں کہ میں کلچرل مسلمان ہوں. کلچرل مسلمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا. کلچرل مسلمان کوئی چیز نہیں ہے. اسی طریقے سے کلچرل کرسچینٹی کوئی چیز نہیں ہے. آپ کسی بھی مذہب کے کلچر کو اس مذہب سے الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے. جیسے ہی آپ دیکھیں گے آپ منافق ہیں، آپ سے بڑھ کر ہپوکریٹ کوئی نہیں ہے. تو وہ ملحد کے جو خدا کو دھوکہ دیتا ہے اس کے لیے نفاق ایک چھوٹی چیز ہے. تو یہ دن بدن اپنے نفاق کا اظہار کرتے رہتے ہیں اور اس طریقے کے سٹینڈرڈ لے کر آتے ہیں کہ جس سے ان کی آئیڈیالوجی کا اندازہ ہو جاتا ہے. اب میں کہتا ہوں کہ اگر کلچرل مسلم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ عید سیلیبریٹ کریں، تو پھر آپ ہولی اور دیوالی کیوں سیلیبریٹ کرتے ہیں؟
جاوید اختر صاحب دیوالی اور ہولی سیلیبریٹ کرتے ہوئے نظر آئے تو پھر آپ اپنے آپ کو کہیے کہ میں کلچرل ہندو بھی ہوں. آپ اپنے آپ کو کلچرل مسلم کیوں کہتے ہیں؟ تو یہ ہے انکنسسٹنسی ان لوگوں کے اپروچ میں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ملحدوں کے پاس عقل نام کی چیز ہی نہیں ہوتی. انہوں نے کچھ چند سائنٹیفک ٹرمز کو یاد کیا وہ ہوتا ہے, وہی اپنا دن رات انہی کا ورد اور وظیفہ یہ جاری رکھتے ہیں, ورنہ ان کے پاس عقل نام کی چیز نہیں ہے. اگر عقل ہوتی تو کنسسٹنسی کے ساتھ اپنی زندگی کو یہ لوگ گزارتے. جہاں بھی یہ اپنی رائے دیتے ہیں اس کے الٹ ہوتی ہے جو ان کی زندگی ہوتی ہے.